اللہ کی رضا ہے محبت حسین کی، محبت حسین کی، لکھتا ہوں خون دل سے شہادت حسین کی، شہادت حسین کی۔ یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہا ہے، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی پر میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ القرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، اس نے دوسروں والا راستہ نہیں اختیار کیا، سیدھا کان پکڑا کہ غلط کام ہوئے، ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے، جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا جائے، مودودی سچا، مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں سے ہونا چاہیے، صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کر اس نے نا بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے، کہتا جرم بھی ہوئے ہیں، بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سے صلاح الدین صاحب توڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس روک، میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شہادت کرے مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ تم بنو امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دیکھ رہا تھا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو اس سے تو لو، آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھے، جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے، اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا، صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختن زیاد سے شعرا فروختن۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتا چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں ہم صرف سر جھکاتے رہیں۔ حسین بیچارہ کیوں نہ میدان میں آتا، اس نے دیکھا کہ آج رسول اللہ نہیں ہے، آج علی نہیں ہے، آج حسن نہیں ہے، میں ہی حضور کا جانشین۔ اور یہ سارے سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اگر بیعت کر رہے تو انہیں نہیں ٹھنڈ پڑ سکتی، یہ توقع کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا بچہ بیعت کرے۔ میں اگر یہ اعلان کر دوں کہ یہ خلیفہ برحق ہے، نمازیں نہ پڑھنے والا، شراب پینے والا، تو میں نے تو رسول اللہ کا دین جو ہے اس کی بیع کر دی، حضور کا دین جو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا۔ میں جان دے سکتا ہوں، میرے بچے مارے جا سکتے ہیں، میری بچیاں شہروں میں گھمائی جا سکتی ہیں، مگر میں یہ بات نہیں مان سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہاں پٹھے ارض و سما دشت و جبل تھرا اٹھے، خاک پر جس وقت تڑپا فاطمہ کا لاڈلا۔ آج میرے تمہارے لیے تو حسین ایک نام ہے، مگر اس صدی کے لوگ تو جانتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا کیا تھا، حضور کس طرح اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے، دعائیں کرتے ہیں اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھ۔ اور کسی موقع پر فرمایا کہ ابھی فرشتہ نازل ہوا جس نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ذکر ہی نہیں کی۔ یہ کتاب میں اور رسالے آ رہے ہیں، حرام ہے اگر ذکر کریں کہ حضور نے خبر نہیں دی تھی، فرشتہ کیا شہید ہوا، سن لیں ان سے مطالبہ کریں کہ مولا یہ حدیث نہیں پڑھی، حضرت ابن عباس نے رسول اللہ کو اس طرح غمگین نہیں دیکھا، اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے اطلاع دی کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اگر اس طرح کے احمق اور متکبر اور مغرور ہے، صرف نسلی غرور میں پھنسے ہوئے مرتے پھرتے، کس لیے جنت کے سردار ہیں؟ حضور کے زمانے میں تو بچے تھے، کیا کارنامہ انہوں نے کیا کہ حضور نے یہ سرٹیفکیٹ دیا؟ اگر ان کے یہ کارنامے غلط ہیں تو کیوں حضور نے کہا جنت کے جوان؟ پھر تو یہی بات ہوگی نانے نے اپنے نواسوں کی تعریف کر دی، معذ اللہ دین تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کی ماں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور ساتھ ہی یہ کہا، بچے نے سن کر جا کر پھر ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ بھی کبھی پڑھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھا۔ اس نے جب کہا نکالو سلسلہ طلب، انہوں نے کہا یار آپ کی وسعت سے یہ حدیث بھی میرے علم آ گئی، میرا نہیں بتایا کہ آپ نے فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، وابوہ خیر منہما، اور ان کا باپ ان دونوں سے بھی بہتر ہے۔
اور ایک دن رسول کریم علیہ السلام آئے، رات کا وقت تھا، حضرت فاطمہ رضی کے گھر میں تھے، بچہ جاگا، اس نے پانی مانگا، دوسرے میں بھی جاگ پڑے، حضرت حسن حسین دونوں، دوسرے میں مانگا، حضور پہلے کو دینے لگے تو حضرت فاطمہ رضی نے کہا کہ رسول اللہ آپ کو یہ زیادہ پیارا؟ فرمایا نہیں زیادہ پیارا نہیں، دونوں نے مانگا مگر اس نے پہلے مانگا۔ اور اس وقت کہا کہ کیا فاطمہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا خامد اور تمہارے دونوں بچے وہاں ہوں گے جہاں جنت میں ہوں گا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں زبانیں دراز کی ہیں، رسالے لکھتے ہو اور ہم اگر جواب دیتے ہیں چلاتے ہیں رسالے دے دوں گا آپ لوگوں کو اور یہ کتابیں بھی دے دیں، جھوٹی، سر سے پاؤں تک جھوٹی ہیں، اور وہی خرافات اکٹھی کی ہیں جن کتابوں کہتے رہتے ہیں جھوٹ کے پلندے ان کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ ان سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی مار لے یا مچھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پوچھا کس عراقی کا ہے؟ اس نے کہا عراق کا۔ فرمایا شرم کرو، تم نے اللہ کے رسول کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا ہمارا ریحانت آیا میرا دل کہ اس دنیا میں یہ دونوں میرے گلاب کے پھول، گلاب کے پھولوں کی پتیاں تو تم نے مسل دی، حسن کو زہر دے دیا، حسین بیچارہ میدان میں مارا گیا، یہ سلوک کیا تم نے، اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے یہ ذکر ہی نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول نے حسین کا مرتبہ کیا بیان کیا اور اس کی توضیح بیان کرو کہ کیا جہاد انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آپ نے جنت کے جوانوں کے سردار کہا۔ پھر اسی کتاب کو جس کو کہتے رہے یہ بڑا محقق ہے، جب خلاف نہیں یہ بھی مختصر ہو گیا، امام حسین کے بارے میں جذباتی ہو گیا، عقل کے اندھ ہو، جذباتی کیا ہونا، مورخ ہے، وہ ایک ایک روایت کو جانتا ہے، وہ تمہاری لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ چکا ہے کہ یہ سب خرافات بنائی ہوئی باتیں۔ امام حسین رضی اللہ کا ارادہ جو تھا سن لو، نہ انہوں نے پلٹنے کا ارادہ کیا نہ یزید کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جو شروع سے اس کے ساتھ تھا عقبہ ابن سمان، کہتا مدینے سے چلا، مکے میں ساتھ تھا، کربلا میں ہی آپ کے اونٹ کو بٹھاتا تھا، کھولتا تھا، آخر تک میں ساتھ رہا ہوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ حسین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یہ سب جھوٹ انہوں نے خود گڑا، یہ آپ گڑا کہ تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے۔ اور میری بات کا انجام اس پر ہے کہ حسین رضی اللہ کا جو علمدار آتا تھا، جو جھنڈا آپ کے پاس تھا، جو اس پر لکھا ہوا تھا میرے بھائی بہنوں، وہی بس امام کا مشن اور وہی دین کا نچوڑ ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ أَوْلَىٰ وَأَفْضَلُ۔ جب یہ جسم بنے ہی اس لیے ہیں کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، تو کیوں نہ پھر آدمی اللہ کی راہ میں مرے، یہ اس کا مرنا افضل اور بہتر ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ، اس لیے حسین کو سمجھنا تو اس جھنڈے کو دیکھو، اور اگر تم بزدل ہو، چوہے ہو اور بلوں میں گھسے ہوئے ہو تو اللہ کے لیے حسین کو نیچے گرانے کی کوشش نہ کرو کہ وہ بیوقوف تھا، لوگوں کے کہنے میں آ گیا، نہیں، وہ دانا تھا، وہ کوفہ میں رہا تھا، وہ ایک آدمی کو جانتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے، وہ اس کے باپ کے صحابی تھے، ان کے بارے میں اس کو کوئی شبہ نہیں تھا، اور نہ انہوں نے کسی نے دھوکہ کیا۔ یہ تاریخ کی کتابیں جو کورسز میں لگائے ان کو آگ لگا دو، جو کوفہ والوں کو بدنام کرتے ہیں، وہ خالص اور مخلص تھے، اور انہوں نے بعد میں بدلہ لینے کے لیے اپنی جانیں دی۔ تم بکواس کرتے ہو، تمہارے گورنر نے اور تمہاری فوج نے آ کر ان کو بے بس کر دیا، بعضوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، بعضوں کو لٹکا دیا۔ اس لیے خدا کے لیے اس واقعہ کو جس سے مومنوں میں حریت اور غیرت پیدا، اس کو ختم نہ۔ اور ایک بات جو درمیان میں رہ گئی، صرف آخر میں بیان کر دوں کہ اللہ نے دنیا میں امام حسین اور حسن کا نام پوشیدہ رکھا۔ یہ میں مدینہ شریف چلایا، معجم ما یخص اہل بیت النبی، حوالوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے نے سعودی عالم میں لکھی ہے، بہت عمدہ بات، پچھلوں کے حوالے سے لکھی۔ میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، مگر میں اس کو نہیں پیش کر، میں نے اس کو پڑھا کہ سارے نام دنیا میں رکھے جاتے رہے مگر حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے بچا کر رکھا اس کو کہ یہ محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے نواسوں کا نام، اور یہ بات کوئی معمولی نہیں، ساری دنیا میں لوگ پیدا ہوتے رہے، یحییٰ نام کا کوئی نہیں آیا۔ جب فرشتوں نے بشارت دی زکریا علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا اس وقت؟ وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے نہیں پیدا، یعنی یحییٰ کو یہ فضیلت اللہ نے دی کہ یحییٰ اسی کو ہم نے نام دیا اور کسی کو نہیں۔ یہی بات اللہ کی قسم دنیا میں یہ پڑھیں، حوالہ قال المفضل حجب اللہ هذان اسمین ان یسمى بحتى سمى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہ السلام۔ فضل کہتے ہیں التصحیح والتحریف سے بلاشا 6 جلد 11 حوالہ دیا کہ یہ 2 نام اللہ نے مخلوق کو روک لیا، ان کے ذہن میں نہیں آنے دیے کہ وہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، حتیٰ کہ یہ نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے بچوں کے رکھے، اپنے بچے۔ حضور ہمیشہ کہتے تھے کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، یہ نہیں مانتے تو جو جی چاہے کہتے ہیں۔ یہ جس کے بیٹوں کو ماننا چاہتے ہیں نا، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریفیں کریں، میں جو رسول اللہ کے نانا آپ کے ممبر پر بیٹھ کر ان کے نواسوں کی بات کروں گا، میں ان کے دشمنوں کی کیوں بات کروں؟ ان کے دشمنوں کا ممبر کوئی ہے تو وہاں چلے جائیں، رسول اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر حسین کی توہین نہ کریں،
حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور حسین رکھا، علیہ السلام لکھا. اب یہ سارے چیز اٹھنے ہو، حسین علیہ السلام کہتے ہیں بھائی بخاری شریف سے نکال دو، وہاں فاطمہ علیہ السلام لکھا متن میں، حسن علیہ السلام سے آئے میرے پاس، چھوٹے سے بچے ابراہیم کے لیے علیہ السلام لکھا جو فوت ہو گیا تھا. تم کون سا دین لیے پھرتے ہو؟ امام بخاری سے زیادہ دانا. نیل الاوطار شوکانی کی پڑھو، سبل السلام پڑھو علامہ ثنانی کی، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام. کیوں ظالموں تم ناراض ہوتے ہو؟ یہ رسول اللہ کے خاندان کی عزت ہے. اور جب ہم صحیح بخاری میں پڑھتے ہیں، کیا کروں وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کا رسول جب اپنے بچوں کو دم کرتا تھا حسن اور حسین کو، تو کیا کہتا تھا اس وقت؟ کن کی مثال دیتا تھا؟ فرماتا تھا اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہی وہ دم ہے جو میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کرتا تھا. کن کا حوالہ دیتا تھا؟ حسن اور حسین کو کن کے ساتھ ملاتا تھا کہ جیسے میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتا تھا، میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے بچے حسن اور حسین کو دم کرتا. اس لیے میرے بارے میں اگر کوئی کہتا نا کہ مولا کو روک دوں گا، یہ کروں گا، روتا رہے چیختا رہے، میرے جسم میں جب تک جان ہے میں اللہ کے رسول کی اولاد کا دشمن نہیں ہو سکتا. میرے جسم میں یہ سما گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے ساتھ یہی ہے کہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو ایک بات ہے کہ میں رسول اللہ کی اطرت کا اور حضور کی اولاد کا خادم ہوں، ان کے پاؤں کا گرد راہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں، میں نے اس پر ہزاروں دفتر پڑھے ہیں، حدیث کے، تاریخ کے، تفسیر کے، فقہ کے، علم کلام کے. یہ باتیں صرف تاریخ میں نہیں، ہر جگہ بحث ہوئی. تفسیر کی کتابوں میں علماء نے بحث کی ہے، حدیث کی کتابوں میں بحثیں ہوئی ہیں، فقہ میں آئی ہے. اس لیے ان دفاتر کو تم دریا برد کرنا چاہتے ہو اور ممبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے اور رسالے لے کر چاہتے ہو کہ اس آسمان جیسی روشن بات درمیان امتاں کہواں جناب ہم تو حرف قل هو اللہ در کتاب. کہتا حسین کو سمجھنا ہے تو جیسے قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے نا سب سے اعلیٰ، اس طرح امت میں اس وقت ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. وہ کہواں جناب آسمان کا بلند ستارہ تھا، تم پاؤں کے نیچے دار رونا چاہتے. جاؤ رونتے رہو، تمہارا حشر اللہ تعالیٰ یزید اور شمر اور ابن زیاد کے ساتھ کرے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے مجھے اپنے رسول اور اس کی اولاد کے قدموں میں جگہ دے دے، میں ان کا ایک ادنا غلام اور کتا بن دوں. میرے لیے بھائی یہی سعادت ہے، آپ جو پسند کرنا چاہتے کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وسلم. جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، جب کربلا میں آئے دلارے بطول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے، شیر خدا کے لال نواسے رسول کے. چاروں طرف سے گھیر لیا فوج شام نے، یہ ظلم سیدوں پہ کیا فوج شام نے. ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، ایک زخم دل پہ اور بھی گہرا لگا دیا، دریا پہ بھی لعینوں نے پہرا لگا دیا. یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی.